السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ اللہ تمہارے افعال باطن کو انبیاء کے فعل سے ملاتا ہے، انبیاء کے فعل سے ملا دیتا ہے، اور وہ علم حکمت، کتاب الحکمت کا علم تم پر افشا کر دیتا ہے اللہ، جس کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ اگر تو میری بارگاہ میں، میرے راستے میں، میری مرضی پر سلوک طے کرتا ہے تقوی کے ساتھ، تو میں تجھے اپنے نبیوں کی حکمت دوں گا۔ کیا بات، وعدہ قرآن میں، اس کا قرآن میں وعدہ ہے، اس کا ایمان لائے آپ اس کے اوپر اور قائم ہو جائے۔ اپنے نبیوں کی حکمت دوں گا، کتاب الحکمت سے نوازوں گا۔ یہ کتاب قرآن ہے، قرآن مجید ہے، کتاب الحکمت تھوڑی ہے۔ کتاب الحکمت تو مخصوص ہوتی ہے انبیاء کے لیے، اس لیے بولا میں وہ دوں گا تیرے کو تحفے میں۔ تو بڑی توجہ اور فکر کی بات ہے صاحب، یہاں پہ زندگی کے اندر جو ہے میرے بڑے عجیب معاملات بھی ہوئے ہیں کہ اکثر اوقات میرے گھر میں جب میں سویا رہتا تھا، ایسے ہی کمرہ تھا، بھائی مجھ سے بڑے والا بھائی وہ جب گیا تھا تو میں اپنی اہلیہ کو اپنے سسرال میں چھوڑ دیا تھا میں نے 6 مہینے کے لیے پہلے، کیونکہ جانا ہے نئی جگہ، قدم بد جمانا ہے، وہاں پہ اکیلے گئے تو بہتر، پھر وہاں جا کر اس کو لے کے جا کے کہاں پریشان ہوتے پھر۔ تو ہمارے سسرے بھی ذرا طبیعت ناساز چل رہی تھی، یار بھائی آپ لوگ وہاں پہ جاؤ، ان کو دیکھو، خدمت کرو، میں بھی ادھر ہو لیتا۔ میں گیا، ان کو لے کر کے بیٹھا، پھر ان کو چھوڑ دیا، میں ادھر جا کے بیٹھا، میرے عمل جاری تھے اس ٹائم میں۔ یہ میرا کشف روح 15 سال پہلے چالو تھا، سن لو، ابھی جلدی چالو تھا اور 15 سال پہلے سے لے کے یہ عمل کی دوسری تحقیق میں دیگر اور روحیں تھی جن کو مشاہدہ کرنا تھا مجھے، میں نے کیا۔ اور قبر میں روح کیسے فیل کرتی ہے، قبر میں کس طرح فیل کرتی ہے، اور کیسے جائرین کی مرادوں کو پورا کرتی ہے، وہ مشاہدے میں باقی تھے میرے، وہ بھی کرنا تھا مجھے۔ اموت تو انت قبل الموت، مر یا مرنے سے پہلے، اور پھر تماشے دے گا اپنے۔ تو مجھے میرا دفتر نظام غیب، دفتر جاننا تھا، تو وہ سب کام میں نے کیے تھے اس وقت۔ جہاں پہ میں اچھی بات بولنے جا رہا تھا، میری زندگی سے جڑی ہوئی، آپ کے بھائی کے ساتھ ہاں رہتا تھا میں ان کے وہاں، تو انہیں تاکید تو کیا تھا کہ نیچے آنا نہیں، نیچے رات میں کبھی بھی نہیں آنا، تمہاری اپنی ضروریات معاملے اوپر ہی رکھ لینا، اور مگر رات میں کم سے کم 5 ساڑھے 5 تک تو تم نیچے مت آؤ، 5:30 تک تو نیچے مت آؤ کم سے کم کوئی بھی۔ اور میرے کمرے میں انہوں نے کیا کیا تھا، اہتمام کیا تھا، کسی کو میرے کمرے میں سون دینے نہیں، آنا نہیں، دخل نہیں، میرا سپریٹ کر دیا تھا انتظام۔ بولے بھائی تم یہی رہو، مرید بھی میرے سے ہی ہے نا وہ، اس کے لیے بڑی دیکھ ریکھ، بڑا بھائی تھا مگر خدمت کرتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ سارے انتظام کر دیا، کرا دیا، رات میں میں سو جایا کروں وہاں پہ اپنے کمرے میں رہوں، بس جیسا کہ اب سونا کیا، رات میں سونا 1 منٹ کا ہی تھا اپنے پاس، نہیں 1 منٹ کی نہیں تھی، بس سونے سویا میں۔ ہاں صاحب لگے رہنا، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بدن، جسم ہمارا اپنا اسے کہتے ہیں کشف آرا، کشف آرے سے ہمارے جسم کے 9 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور 9 ٹکڑوں سے پھر 9 روحیں ظاہر ہوتی ہیں، کشف آرا سے۔
اس میں 9 ٹکڑے ہوتے ہیں، اس سے زیارت ہوتی ہے، 9 روحوں کی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، مگر بظاہر لوگوں کے لیے حیرت والی بات، لوگ گچ کھا کے گر جاتے ہیں کچھ پیارا کے، جب کوئی دیکھ لیتا انجان آدمی اس طرح سے تو پریشان ہو، مگر وہ اس کے ہوش آنے کے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جڑ جاتا. ہوش آنے کے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ کتنا باریک ہوگا لمحہ، وہ لمحے کو کیسے ناپ پائیں گے، کیا پیمانے بنائیں گے آپ. اور اس وقت اس کی نابی میں درد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ ہوش آتے سے درد ہوتا ہے. ہم عالم سے نابی سے جڑے ہوئے تھے نا، اسی سے واپس آئے. اصل ہمارے آنے کے نزول کی، حیات کے نزول کی جو ایک دروازہ ہے وہ ٹالو ہے، سن لو آج. اور واپس جانے کا دوسرا دروازہ نابی ہے، آج جان لو. تو اس لیے جسموں کے اندر جب بچہ جب ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر مائیں جو ہیں بچے کے ٹالو میں تیل ڈالتی ہے، وہ ڈھکن سب سے آخری بند ہوتا ہے. اڑتا بھی ہے وہ. سانسوں کی اگر لے تیز ہو جائے گا کبھی بچے کے اندر تو ٹالو اڑنے لگتا ہے. دیکھ رہے آپ، ان مقامات کو سمجھیں. یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو غیب اور باطنی معاملات پہ یقین اور کامل ہوتے ہیں، عقل کا دخل نہیں رکھتے. یہ ان کے لیے خبریں ہیں اور علامتیں ہیں، بظاہری آسانیاں ہیں. یہ راستے ہیں صاحب آنے جانے کے. بڑے انکشاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے انکشاف ہوتے ہیں میرے بھائی، بڑے بڑے. آپ چاہیں جس کے خوابوں میں جا سکتے ہیں، چاہیں جسے پنشمنٹ دے سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ صبح آ کے کہے تو خود ہی بولے سب کے بیچ میں آ کے. بڑے عجیب معاملات ہیں میرے بھائی. گویا کہ تم انا حق کو انا روح کا جو ورد ہے وہ حقیقت میں وہی ہو جاتا ہے. تمہارا ہونا اصل حقیقی ہونا روحانی ہونا ہوتا ہے. پھر تب تم کہتے ہو، اور اس وقت جو وہ 5ویں روح جب اٹھتی ہے تب وہ خود یہ کلمہ ادا کرتی ہے، انا حق کو انا روح، میں روح ہوں اور میں ہی حق ہوں. اب بظاہری طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گوشت و پوشت کی یہ ہستی کی جو پہچان ہے، نقصی نقص والی، چہرہ اورا مورا سب، اس کی یہ پہچان جب چھوڑ دیتے ہیں آپ، تو آپ جو ہے نفسوں کے معاملے میں نفسوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے آپ کی، تو قلب کے مقام پہ پہنچتے. قلب کے مقام پہ جب پہنچتے جب ہے آپ، تو اس وقت ایک حادثے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں بظاہری طور پر. ظاہری طور پر آپ کو گلاس ولاس ہر چیز یہ سب تم نظر آتے ہیں. تو یہاں دھوکہ نہیں کھانا ہے، یہاں انکار کرنا ہے یہ بھی میری صورت نہیں ہے، یہ بھی میرا ہونا نہیں ہے. گاڑی پہ لیں گے، گاڑی کے اندر بھی تم دیکھیں گے تم خود کو کہ میں خود ہی خود پہ بیٹھا ہوں. بڑا عجیب. نیوالا تم کھاؤ گے تو نیوالا بھی تم، کھانے والے وہ بھی تم. آپ رکھ لو گے اس کو، حیران ہو جاؤ گے یہ کیا ہو رہا ہے. مگر یہ ہونا، اس سے ہٹنا، اس کے ہٹنے کا فارمولا یہ ہے کہ اس کی نفی کرے، یہ ہونا بھی میرا ہونا نہیں ہے. تو باقاعدہ ہوش میں کام ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انسان تو گیا نا. اس میں گئے نا سب، 90% گئے اس میں.
کیا گئے؟ ہاں تو ہوش برکم بولتے ہیں، حساس بشاش. یہ کیفیت ذکر جلی کے اندر بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. کسی کا لطیفہ اگر زیادہ قریب رہا لطیفہ، تو ذکر جلی سے بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو سب جگہ وہی ہوتا دکھتا، پھر آپ کوئی نہیں دکھتا، خود ہی دکھتا ہو. تو وہاں پہ سنبھلنا، وہاں اس کا رد کرنا، اس کا انکار کرنا، اور کامل انکار کے بعد میں پھر وہ صورت دکھتی نہیں، آتی نہیں. تم اپنے نئے ہونے کی طرف چلتے، میں اس سے پرے ہوں، میں اور ہوں. اب اس کی منزل کو سفر مل گیا چلنے کے لیے، ورنہ اٹک گئے. اب ماں بھی تم، بیوی بھی تم، باپ بھی تم، بیٹا بھی تم، سب مسئلہ پھر نظام تو رک گیا نا. تفریق رہے گی تو نظام چلے گا. ایسا ہے، ماں ماں کی جگہ پہ، باپ باپ کی جگہ پہ. تفریق ہے یہ. بیوی بیوی کی جگہ پہ، بیٹا بیٹی کی جگہ پہ، تم تمہاری جگہ پہ. یہ تفریق ہے. یہ ہے تو یہ عالم ناسوت کا نظام ہے. ورنہ اس کی دشواری پیدا ہو جاتی ہے. تو صوفی صاحب ایسے محل، ایسا موقع محل جب آتے ہیں تو ہمیں کثرت سے چاہیے کہ ہم اس مقام پر ایسے ہونے کا انکار کریں، نفی رکھ کے، اس سے کثرت سے، دل سے نفی رکھ کے. تب آپ اندر داخل ہوتے ہیں دل کے اندر، ورنہ نہیں ہوتے. تو وہاں پہ بہت بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بڑے مسئلے آ جاتے ہیں صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ بہت ضروری تھا، اہم موضوع تھا زندگی کے لیے، گزرنے کے لیے. دیکھو میں خب خامیاں پیش کرتے ہوئے جا رہا ہوں، کہاں کیا مسئلے آئیں گے، کیا رکاوٹیں آئیں گی، وہی بتاتے ہوئے چل رہا ہوں. اس کو سمجھے، خوب سمجھے، اور ایک ایک بات کو نوٹ کرے، کیونکہ سفر میں ہر سفیر کے لیے یہ چیزیں کام آئیں گی. تجربے کے واسطے میں انشاءاللہ تھوڑا وقفہ لے کر کے بات کروں گا آپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو. میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے. شکریہ صاحب.